ہوا ہے جس اونٹ پہ امام حسین مبارک کا سر ہے نہیں بڑھ رہا آگے. زینب بی بی نے کافی آوازیں دی، سکینہ سکینہ. ہم سکینہ کہتے ہیں، عربی میں سکینہ ہے. سکینہ کا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. تو زینب بی بی نے شمر کی لشکر میں سے کس سے کہا کہ میں بھاگ نہیں رہی ہوں، کہیں سے سکینہ نظر نہیں آ رہی، تبھی قافلہ نہیں بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا میں کسی سکینہ کو نہیں جانتا ہوں. تو اس نے کہا چھوٹی بچی ہے، اس کو میں ڈھونڈ رہا. اب ریگستان ہے، جس کو ریگستان کے پتہ ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ٹبے ہوتے ہیں ریگستان میں، اس کو سندھی میں چھوٹے چھوٹے ٹکری کہتے ہیں. زینب کی بھی دوڑتے دوڑتے تو کسی ٹبے کے پیچھے ایک عورت ہے، ان کا پورا پردہ ہے اور سکینہ کے پیر نظر آ رہے. اس سکینہ اس عورت کو کہانی سناتی ہے، بابا حسین کو اس طرح شہید کیا، چاچو عباس کو اس طرح مارا، ہمیں پانی نہیں دیا ہے، ہم پہ تیر چلائے، فلان فلان. وہ عورت اس کو کہانی سنتی ہے اور کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ اجر دے گا، ساتھ روئی جا رہے. تو زینب بی بی نے جب دیکھا، عورت کے قریب گئے تو آپ کے دل سے آہ نکلے. انہوں نے کہا ہے پوری دنیا میں ایک پاک بی بی، اے نیک بی بی، پوری دنیا میں ایک آپ ہو جو ہم مظلوموں کی کہانی سننے کو تیار ہو. اے نیک بی بی، تو ہے کون؟ ذرا اپنا چہرہ تو دکھاؤ. جب چادر اٹھا کے دیکھا تو کون ہے؟ نبی پاک کی بیٹی بی بی زہرا اپنے پوتی کی کہانی سن رہی ہے. بی بی پاک زہرا. تو زینب بی بی انہوں نے کہا یا امی، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا رب ہے. رب کے حکم سے میں اپنے قبر مبارک سے آئی ہوں اور میرے ارواح آئی ہے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوئے کہ میری پوتی تڑپ رہی ہے، آپ سے گر گئی ہے قافلے سے، اور اس کو میں نے دلاسا دیا. اب آپ جاؤ. قافلہ شام پہنچا تو شام میں جیسے داخل ہوئے، یہاں لوگ جو ہے نا لان تان کر رہے قافلے پہ. کوئی کہہ رہے باغی ہے، فلان ہے، یہ ہے وہ ہے، اور کثیر لوگ کھڑے ہیں. حضور پاک کا صحابی ہے سما بن اسد. سما بن اسد رہتا ہوں، حج پہ گئے تھے. آپ نے فرمایا مدینے سے مکہ، اور میرے دل کی خواہش ہے کہ میں جو ہے نا بیت المقدس جاؤں، مسجد اقصی بھی دیکھوں. تو سما بن اسد یہ شام سے راستہ گزرتا ہے. تو انہوں نے جب شام میں دیکھا لوگ اکٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا شاید ان کا اپنا کوئی تہوار، کوئی عید ہوگا. تو لوگ ایسے پوچھنے گا آپ کا کوئی عید ہے؟ انہوں نے کہا عید تو ہماری، لیکن کچھ باغیوں کو گرفتار کیا. اب قدرت کی بات ہے، سما بن اسد اس دن مسلمان ہیں جس دن امام حسین پیدا ہوئے تھے، تو ان کو امام حسین کافی زیادہ یاد تھے. کہنے کس قیدی کو گرفتار کیا ہے؟ باغی کچھ مارے گئے، کچھ گرفتار ہے، اس کے سر نیزوں پہ لا رہے. انہوں نے کہا میں بھی دیکھوں. اب ان کو تو علم تھا ہی نہیں. تو بوڑھے کافی ہو چکے ہیں، 56 سال امام حسین کی زندگی، ان کو 56 سال ایمان لاتے ہوئے کافی ان کی زندگی ہوتے. اس سے پہلے جو ہے نا وہ 28 سال کے تھے، تو بوڑھے ضعیف تھے آپ. تو سمانے تمہوں فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نیزے پہ سر ہے، لیکن جس طرف سے سر آ رہے وہاں سے سورج ڈل رہے، میرے آنکھوں میں سورج پڑ رہے. میں نے سپاہیوں سے کہا ذرا اس سر کو اس طرف کر لو میں دیکھوں. تو وہ دیکھنے لگا، دیکھتے رہے، کہنے لگے کیا خوبصورت سر ہے، بالکل حسین کی طرح لگ رہا ہے، یہ سر حسین کی طرح لگ رہا ہے. تو لوگوں نے کہا یہ لگ نہیں رہا، یہ حسین ہے. تو سما بن اسد گر پڑے. انہوں نے کہا یہ وقت آ گئے یا اللہ، اب نبی کی بیٹے کو سر کے نیزوں پہ چڑھا کے لوگ لے کے جا رہے. خیر پوچھے اس کو کہاں لے گیا؟ کہہ رہے دمشق لے کے جا رہے. تو انہوں نے تو ظاہر نہیں کیا، لیکن میں ساتھ ساتھ جاؤں گا، دیکھوں گا کیا ہوتا ہے. اب شام کے بازار جیسے مجھے لوگ جو ہے نا پتھر مار رہے ہیں، کیونکہ باغی سمجھ رہے تھے، اور کچھ لان تان کر رہے ہیں. ان میں سے ایک عورت نے اوپر سے اشارہ کیا کہ ان عورتوں پہ چادریں ڈال دو تاکہ دھوپ اس پہ نہ آئے. تو چادر ہی جب ڈالی دھوپ نہ آنے کے، پھر انہوں نے اور خداموں کو بھیجا کہ پوچھو ان سے کہ ان کو کیا چاہیے. تو زینب بی بی کے پاس ان کے خدام آ گئے. آپ کو کہہ زینب بی بی نے کہا ہمیں پانی پلا دیں.
تو ان نے پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد جو ہے نا ان نے کھجور لے کے آئے اور دودھ بھی پلایا. تو وہ بی بی ایک اور آ گئی, اب ضعیف عورت ہے. ان سے پوچھا گیا زینب بی بی نے کہ آپ کون ہو اور ہماری خدمت کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرا نام فضا ہے. اس بوڑھے عورت نے کہا میرا نام فضا ہے, میں پہلے مدینے منورے میں رہتے تھے, علی کے گھر میں نوکرانی تھی, فاطمہ کی خاص نوکر تھی میں. تو جب میں اجازت لے کے شام کی طرف آ رہی تھی تو بی بی پاک زہرا سے پوچھا کوئی میرے لیے وصیت نصیحت کر لو. تو انہوں نے کہا جب آپ کے سامنے قیدی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دینا. میں تب سے انتظار میں تھی کب کوئی قیدی آئے گا, میں اچھا سلوک کروں گا. تو بی بی زینب نے کہا اللہ آپ کا بھلا ہو, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو اور کوئی ہمارے لائے کوئی حکم ہو, ہم قیدی ہے. تو انہوں نے کہا ایک اور دعا کر دینا. میں بی بی پاک فاطمہ کا نوکر تھی, اس کی گھر میں کنیز تھے, غلام تھی. ان کا شوہر علی وہ شہید ہو گئے. مجھے پتہ چلا ان کا بڑا بیٹا حسن وہ بھی وفات پا گئے, شہید ہو گئے. ان کا بیٹا حسن ہے اور ان کی ایک بیٹی زینب ہے. تو میں زینب اور حسین کا دیدار کرنا چاہتے ہوں مرنے سے پہلے. تو زینب بی بی نے جب سر سے دوپٹہ اتارا ان کو دکھایا, کہنے لگے یہ میرا چادر, یہ میں زینب ہوں اور وہ جو نیزے پہ ہے وہ حسین ہے. تو فضا نے کہا یا اللہ یہ وقت دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی, جن کی غلام تھی آج ان پہ احسان کر رہی ہوں, وہ مجھے دعائیں دے رہے. اور قالوا انا للہ, بس وہی گر گئے, وہ فوت ہو گئے. چلتے 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 دمشق پہنچ گئے یزید کی بارگاہ میں. تو سمارے تنہو ساتھ ہے. تو جیسے امام حسین کا سر پیش کیا تو کسی تال میں پیش نہیں کیا. تو ان کو جس طرح فٹ بال کو کک مارتے, ابن سبا نے ان کو پہلا کک مارا کہ یہ آپ کا باغی ہے. تو دوسرا کک آپ کے سر مبارک کو ابن زیاد ملجم نے مارا. اور آپ کے جب سر مبارک کو کک مارا تو یزید کے پاس, پھر یزید نے اپنا پیر اس کے اوپر رکھا. تو آپ کے ہونٹوں پہ ابن سبا کہہ رہے کہ یہ جو حسین ہے اس کو بڑے تڑپ کے ہم نے مارا ہے. تو یزید کہتے یہ میں نے تو سنا یہ بڑا خوبصورت تھا, یہ خوبصورتی ہے, یہ تو کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں. تو سمار تنہو فرماتے ہیں کہ میں نے غصے میں کہا او یزید بدبخت, میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ حسین کی خوبصورتی سے اللہ نے جنت بنایا ہے, تو کہہ رہے یہ خوبصورت نہیں ہے, اور یہ اپنے جڑی ان کے ہونٹوں سے ہٹاؤ. میں نے کئی بار اس ہونٹوں کو رسول اللہ کو دیکھا کہ اس ہونٹوں کو چوم رہے. تو وہ کہتے ہیں او بڈھے تو سٹیا گیا, تجھے بھی میں مار دیتا ہوں. انہوں نے کہا مار دو, اس سے پہلے موت ہی اچھی. الغرض یزید دیکھ رہا ہے سب کو. ان میں ایک چھوٹی بچی ہے جس نے اپنا چہرہ چھپایا اپنے ہاتھوں سے. تو یزید نے پوچھا یہ بچی کون ہے, یہ کس کی بچی ہے؟ تو زینب بی بی کہنے لگے یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. تو یزید کہنے لگا یہ بولتی کیوں نہیں؟ ظلم آپ دیکھیں, یزید کہہ رہے یہ خود بولتی کیوں نہیں؟ تو امام زین العابدین نے کہا او بدبخت ظالم, تو نے جو اس کے گلے میں رسا ڈالا وہ اتنا ٹیٹ ہے کہ یہ سانس لینے میں اس کو تکلیف ہے, تبھی نہیں بولتی. تو یزید نے حکم کیا سکینہ کے زینب رسا تھوڑا ڈھیلا کر دو. جیسے بندہ آگے بڑھ رہا تھا تو سکینہ بی بی دوڑ کے اپنے پھپھو کے پاس گئی. تو امام زین العابدین نے آواز دیا یہ مر جائے گی, نبی کے آل میں سے ہے, پرائے مرد کا ہاتھ اپنے جسم پہ ٹچ نہیں ہونے دیں گے. رسا کھولا گیا, پھر بھی چہرے پہ ہاتھ رکھا. تو یزید نے بولا دیکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو سکینہ بی بی کہنے لگے ہم جنتیوں پہ جہنم حرام ہے اور تم جہنمیوں پہ جنت حرام ہے. تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہو, میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا ہوں. جیل میں ڈالے گئے. جب جیل میں ڈالے گئے تو ان کا ایک طاہر
وہاں جو یزید کا یا شام کا جو بھی حکومت تھا ان میں خاص مشیر تھا، لیکن وہ گئے تھے یمن سے واپس ہے، ان کو پتہ چلا کچھ باغیوں کو گرفتار کیا، تو طاہر آ گئے، وہ بڑا خوش تھا، یزید سے کہنے لگے کہ مجھے بھی کوئی حصہ ملے گا کہ نہیں آپ نے جو باغیوں کو گرفتار کیا؟ یزید نے کہا جو چاہے لے لو، اب اس کو پتہ نہیں یہ کون ہے۔ تو طاہر نے جب قیدیوں کے دیکھا تو ان میں امام حسین کی ایک بیٹی تھی، جوان تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، تو طاہر نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ باغی یہ مجھے دے دو، اس کو میں اپنے کنیز بناؤں گا یا اس سے زنا کروں گا۔ تو فاطمہ روتے روتے اپنے پھپھو کے پاس آ گئے کہ اب نبی کی بچیوں کا عزت لوٹا جائے گا، ہمیں کنیز بنایا جائے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت زینب بی بی نے کہا ان کتوں میں اتنی حیثیت نہیں جو آل نبی کی طرف اونچی نظر سے دیکھے۔ تو طاہر نے پلٹ کے دیکھے یزید سے کہنے کہ لعنت ہو تجھ پہ یزید، مجھے کیا پتا، مجھے تو لوگ بنے گا کہ بخارا کے جو ہے نا نوابوں کو پکڑا ہے، ان کے عمراؤں کو پکڑا ہے، یہ تو نبی کے اولاد کو تو نے پکڑا ہے۔ تو یزید نے کہا اس کا سر قلم کرو، جلاد تھا ہی نہیں موقع پہ۔ تو باہر جلاد کے پاس گئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یزید اس کا سر کیوں قلم کر رہے، انہوں نے ڈیمانڈ اہل بیت کا کیا۔ تو یزید کے سامنے لوگوں نے مخالفت شروع کیا، یزید کو لوگوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، ان کو آزاد کرنا پڑے گا ورنہ پورا دنیا آپ کے مخالف ہو جائے گا۔ یزید نے امام زین العابدین کو بلایا، تمہیں ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ ابن زیاد حرامی نے اس سے کہا آپ اس کو ایسے آزاد مت کرو، پیسے دے دو، حکومت دے دو، گورنری دے دو، اس کے علاوہ جو مانگے مت دینا۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے، بس مجھے صرف یہ دمشق کے مسجد میں ایک خطبہ دینے دو۔ یزید سے پوچھے یزید تو قاتل ہے میرے باپ کا؟ یزید نے کہا مجھے پتہ نہیں، شمر کا کام ہے۔ شمر کہہ رہے ابن زیاد کا کام ہے۔ ابن زیاد نے سارا ملبہ ہر پہ ڈالا، امام حسین تو موقع پہ موجود تھے، تو آپ بیان کر رہے تھے، کرتے 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 اب جب لوگوں کے بغاوت بڑھ رہے تو یزید نے مؤذن کو اشارہ دیا اذان دے دو۔ اذان کے دوران یزید امام زین العابدین سے کہنے لگے بس ٹھیک ہے آپ لوگ مدینے چلے جائیں۔ تو امام زین العابدین نے کہا ٹھیک ہے ہم جائیں گے، ہمارے کچھ سامان ہے آپ ہمیں واپس دے دیں۔ کیا سامان ہے؟ انہوں نے کہا جو لوٹا جائے وہ سامان ہم نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا مجھے سارے سامان نہیں چاہیے، بس 3 چیزیں ہمیں دے دو۔ ایک ہماری چادر آپ کے ساتھ ہے، امام زین العابدین نے کیا مانگا؟ ایک ہماری چادر آپ کے ساتھ ہے، وہ عام چادر نہیں، وہ چادر ہے جو بی بی زہرا فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنی۔ ایک وہ ہمارے ابو کا تلوار ہے۔ تو یزید نے کہا یہ تو میں نے دونوں سے کہا یہ وہ تلوار ہے جس کا نام ضرب عضب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار تھے، انہوں نے مولا علی کو دیا، مولا علی نے امام حسن نے امام حسین کو، اب وہ تلوار ہمیں دے دو۔ تیسری بی بی سکینہ کے گلے میں ایک چھوٹا سا ہار تھا، یہ ہار خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، یہ 3 ہار، یہ 3 چیزیں ہمیں دے دو، ہم مدینے جائیں گے۔ تو یہاں بشیر پہ پہنچا تھا اور یہاں سے پھر روان ہو گئے، مدینہ منورے کے قریب جیسے پہنچے آپ نے بشیر سے کہا کہ مدینہ والوں کو پتہ نہیں علم تھا یا نہیں تھا لیکن انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب تو جا کے کہہ دے مدینے والوں سے کہ اجڑ گئے نبی کا خاندان، لٹ گیا حسین کا قافلہ، جو حسین گیا تھا وہ رہ گیا، آج صرف زین العابدین اور سارے خواتین آئی ہے۔ تو بشیر باغ کے گیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورے میں 2 مرتبہ لوگ روئے تھے اور پریشان تھے۔ ایک وہ دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ظاہری طور پہ، مدینہ کے ہر چیز رو رہی تھی، چاہے بکری تھا، اونٹ تھا، بلیاں تھی۔ اور ایک یہ دن جب زین العابدین آیا وہ مدینہ کے بارڈر پہ کھڑے، جواب نے کہا کہ لٹ گیا، نبی کا گھرانہ لٹ گیا ہے، تو ہر جانور، ہر انسان، لنگڑا، لوڑا، بوڑھا، عورت سب آئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ آئے سیدھا حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور زینب بی بی دعا کر رہے، زینب بی بی حضور سے گلہ کر رہے، یا رسول اللہ
جب شمر کی بارگاہ میں ہم تھے اور یزید کے پاس لے گئے تو یہاں ایک عورت تھی، طاہرہ اس کا نام تھی. انہوں نے یزید سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو حبش کی اس عورت تھی. تو یزید نے کہا اس کا سر قلم کر لو، پہلے اس کا سر ننگا کرو پھر قلم کر لو. تو اس عورت نے جب سر سے دوپٹہ ہٹایا، کہنے لگے پیچھے یزید کے پیچھے 500 حبشی لوگ کھڑے تھے جو مسلمان تھے. انہوں نے کہا طاہرہ حبشہ ہے، تمہیں غیرت نہیں آتے؟ حبشی میرے بھائیو، آپ کی بہن کا سر سے دوپٹہ اتر گیا تو 500 تلواریں اتر گئی. یا رسول اللہ، جب ہمارے سر سے دوپٹہ اتر رہا تھا کلمہ پڑھنے والوں کسی میں غیرت نہیں تھا کہ ہمارے لیے تلوار اٹھائے، ہمارا ساتھ دے. یا رسول اللہ، آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے اولاد پہ غیرت نہیں کر رہے، حبشہ کے نوجوان حبشہ پہ غیرت کر رہے ہیں. تو مدینے کے لوگوں نے معافی مانگی، کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں، علم نہیں تھا، ہمیں معاف کر دو. الغرض کربلا کے داستان کافی لمبا ہے، میں نے اس سے مختصر باتیں کیا جو صحیح دلیلوں سے ہے. کربلا ایک پیغام ہے. پیغام یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج ہمارے پاس محفل ہو گیا، بندے کم ہے. آپ دیکھیں کربلا میں 40,000 یزیدی لشکر تھا، 72 حسینی لشکر ہے. یزید کے 16 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ حسین کا ایک ہی بیٹا بچ گیا. آج پوری دنیا گھوم لو، کوئی نہیں کہے گا میں یزید کی نسل میں سے ہوں. اور الحمدللہ شیر کا بیٹا شیر ہی ہے. آج دنیا کے ہر جگہ جاؤ، فلان سید آپ کو ملے گا، فلان سید ملے گا، فلان سید ملے گا. تو اس پہ آپ نے نہیں گھبرانے کہ تھوڑے لوگ آئے محفل پہ، ایک بندہ بھی ہونا سچے دل سے ہو. امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیر اگر نقلی ہو اور مرید سچا ہو تو اس مرید کی وجہ سے اللہ پیر کو بھی اچھا مقام دیتا ہے. تو یہ آستانہ آپ لوگوں کا آستانہ ہے. اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا ہے اس کو اجاڑنا ہے یا اس کو آباد کرنا ہے. ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. جتنے ساتھی آئے ہماری سر آنکھوں پہ، میرے معزز ہے، میرے محترم ہے. اور ایسا نہ آئے لنگر کھائے اور چلے جائے. نہیں، حسین کا کوئی مشن تھا، کوئی پیغام تھا. اگر امام حسین سلنڈر کر جاتا، پاور تھا، پروٹوکول تھا، سب تھا، لیکن دین خطرے میں تھا. انہوں نے کہا شہادت قبول ہے، دین زندہ رکھو. اور ہم الحمدللہ شریعت کے ساتھ طریقت والے بھی ہیں. اسلام کہتے زنا حرام ہے نا، گناہ ہے نا زنا، گناہ جواب دے دو، زنا گناہ، چوری گناہ ہے نا، شراب پینا گناہ، غیبت کرنا گناہ. یہ شریعت عبادت. طریقت کیا کہتے ہیں؟ زنا کے بارے سوچنا بھی گناہ، شراب کے بارے میں سوچنا بھی گناہ، چوری کے بارے میں سوچنا بھی گناہ. اور ان اللہ علی ینصر قلوبکم، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھ رہے، چہروں کو نہیں دیکھ رہے. امام حسین کی قربانی کا وسیلہ دیتا ہوں، ان کی تنگی کا وسیلہ دیتا ہوں، اپنے دلوں کو صاف کرے. سال کا پہلا مہینہ ہے، 10واں 11واں دن ہے. اس محفل میں آئے تو کچھ پا کے جاؤ، گناہ یہاں چھوڑ دو، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لو. زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگائے، توبہ دل سے ہوتے، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے. جب کوئی آپ کا ساتھ نہیں ہوتا ہے نا، حدیث شریف ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ وہ فلان شہر میں فلان آدمی ہے، وہ جو ہے نا اپنے دور رشتہ داروں کو بلا رہے، اس کے پیر میں کچھ چبھ گیا ہے، تو جو قریب ہے اس کو آواز نہیں دے رہے. تو قریب کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے قریب ہوں نا، مجھے ایک بار کہہ دے یا اللہ صحت دے دے.
تو سب سے قریب جب آپ کا کوئی ساتھی نہ ہونا، آپ یقین مانے ماں باپ سے زیادہ رحیم اللہ کی ذات ہے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھے، اللہ ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ شراب پی رہے اس کی والدہ اس کو دیکھے نا تو مرتے ٹائم یاد دلائیں گے کہ یار تو وہ شرابی تھا یا زانی تھا، یا کوئی اور غلط کام کرے تو والدہ اس کو موت تک یاد ہے، والد یاد دلاتا ہے، نہیں بھولتے۔ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کرو لیکن سچے دل سے کہہ رہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ بار بار یاد نہیں دلاتے۔ محشر والے دن میں کہتے بری ہو جائے، تیرا گاتا کلیئر ہے۔ امام حسین کا پیغام یہ ہے، وہ چاہے تو سلنڈر کر سکتے تھے، چاہے گورنمنٹ پیسے لے سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا۔ اپنے دلوں کو صاف کر لے، اپنے عقیدے صاف کر لے، اپنے ذہنوں کو صاف کر لے، اللہ کے رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملے، مفادات بھول جائے۔ ہمارے اور آپ کا مفاد یہ ہے کہ بھئی جس سے ملیں گے ان کو اللہ کا ذکر کرائیں گے، ان سے اللہ کا ذکر لیتے رہیں گے، یہ نہیں کہ فلان نے میرے یہ کہا، پچھلے سارے کام بھول جائے۔ جس طرح ان نے گرفتار کیا تھا ہور نے اور 2 دن پانی بند رکھا، تو جب سامنے آئے تو حسین کیا کہتے، تو دنیا میں بھی ہور ہے اور آخرت میں بھی ہور ہے۔ وہی ہور نے تو پانی بند کیا تھا۔ یہاں ابھی سورج نہیں، موسم پیارا ہے لیکن ہم 2-3 گلاس پانی پیتے، وہاں فل گرمی، ریگستان، اور عراق گرم ترین ملکوں میں سے ہے دنیا کی، اور اس کے بچے تڑپ رہے پیاس سے۔ لیکن پھر جب حسین کے پاس آئے توبہ کر دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو ظالم نے پانی پایا، انہوں نے کہا نا تو ہو رہے بری ہے، تو آج تم لوگ بھی اپنے آپ کو بری کر لو، بھول جائے دنیائی خیالات۔ اللہ کرے کہ جو میں نے کہا اس پہ میں خود بھی عمل کرو اور آپ سب پہ عمل کرے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئے تو اللہ کے بغیر معافی چاہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صفدر بھائی دعا۔